السلام علیکم چینل پہ خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے۔ آج ہم ایک ایسی حقیقت پہ بات کریں گے جو آپ کی زندگی، آپ کے تعلقات اور آپ کی کامیابی کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ جس چیز کے پیچھے جتنا بھاگتے ہیں وہ اتنی ہی آپ سے دور ہو جاتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے امیلیا ویسکز کی کتاب ماسٹر ڈیٹیچمنٹ اینڈ واچ ایوری تھنگ چیز یو کے بارے میں۔ آج ہم آپ کی نفسیات کو ریوائر کریں گے اور سیکھیں گے ڈیٹیچمنٹ کا فن۔ اس کتاب کے حصہ اول میں اس نقطے کو اٹھایا گیا ہے کہ ہم کسی چیز کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں۔ امیلیا اس کتاب میں کہتی ہیں کہ یہ قانون قدرت ہے، جب آپ کسی چیز کے لیے بہت زیادہ ضرورت مند نیڈی ہو جاتے ہیں تو آپ کائنات کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے اور میں اس کے بغیر ادھورا ہوں۔ یہ کمی کا احساس ہی وہ دیوار ہے جو آپ کو کامیابی سے روکتی ہے۔ ڈیٹیچمنٹ کا مطلب لا تعلق ہونا نہیں، بلکہ اپنی اندرونی طاقت کو پہچاننا ہے۔ آپ اس دنیا کے غلام نہیں، آپ خود اپنی دنیا کے خالق ہیں۔ جب آپ کسی نتیجے کے محتاج نہیں رہتے تب کائنات کے دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں۔ اس کتاب کے حصہ دوم میں رشتوں میں ڈیٹیچمنٹ کے فن کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ امیلیا کا سب سے اہم نقطہ رشتوں کے حوالے سے ہے۔ ہم اکثر محبت کو قبضہ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں اگر وہ شخص ہمارے مطابق چلے گا تو ہم خوش رہیں گے۔ یہ غلط ہے۔ ڈیٹیچمنٹ کا مطلب ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن میرا سکون تمہارے رویے کا محتاج نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو اپنے پیچھے بھاگنے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ اکتا جاتا ہے، تو لوگ آپ کی شخصیت کی مقناطیسی کشش سے متاثر ہو کر خود آپ کی طرف آتے ہیں۔ یاد رکھیں جو آپ کا ہے وہ کبھی آپ سے دور نہیں جا سکتا، اور جو آپ کا نہیں ہے اسے تھامے رکھنے کی کوشش صرف آپ کو تکلیف دے گی۔ رشتوں میں فاصلہ احترام پیدا کرتا ہے اور احترام ہی محبت کی بنیاد ہے۔ اس کتاب کے حصہ سوم میں کامیابی اور نتیجے سے آزادی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نتائج کے غلام ہیں۔ ہم کام شروع کرنے سے پہلے ہی سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کامیابی ملے گی یا نہیں۔ امیلیا کہتی ہیں کہ کام میں گم ہو جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ ایک مصنف ہیں تو لکھنے کے عمل کا لطف لیں۔ اپنے فن، اپنے کرافٹ سے محبت کریں۔ جب آپ کا دھیان نتیجے سے ہٹ کر عمل پر آ جاتا ہے تو آپ ایسی کارکردگی دکھاتے ہیں جو بے مثال ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ نتائج کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ اپنے کام کے معیار کو اس بلندی پر لے جاتے ہیں کہ کامیابی مجبور ہو کر ان کے قدم چومتی ہے۔ خود کو نتیجے سے لا تعلق کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی میں فراوانی کا سیلاب آئے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اس سفر کو ایک نئی نگاہ سے دیکھیں۔ ہم نے لا تعلقی کے جس فلسفے کو سمجھا وہ دراصل آپ کے اندر موجود اس خوف کو ختم کرنے کا نام ہے جو آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا غلام بنائے رکھتا ہے۔ یاد رکھیں آپ کی نفسیات برسوں سے اس پروگرامنگ پر چل رہی ہے کہ اگر میں نے اسے حاصل نہ کیا تو میں ادھورا ہوں۔ آج آپ کو اپنی اسی پرانی سوچ کو ریوائر کرنا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ ایک ایسے سمندر کے کنارے کھڑے ہیں جہاں پانی کی لہریں آپ کی طرف آ رہی ہیں اور واپس جا رہی ہیں۔ اگر آپ ان لہروں کو مٹھی میں بند کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، لیکن اگر آپ اپنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے رہیں گے تو وہ لہریں خود آپ کے قدموں کو چھوئیں گی۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ جب آپ کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ دراصل اسے حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیٹیچمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خواب دیکھنا چھوڑ دیں یا اپنی زندگی میں موجود لوگوں کی قدر کرنا چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا سکون ان چیزوں کے تابع نہیں ہے۔ آپ کی خوشی آپ کے اپنے وجود سے وابستہ ہے۔ جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ آج کون مجھے خوش کرے گا، بلکہ یہ سوچیں کہ آج میں اپنی ذات کے لیے کیا بہتر کر سکتا ہوں۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو دنیا کی بھیڑ میں ممتاز کرتی ہے۔ لوگ ان لوگوں کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں جو اپنی ذات میں مکمل ہوتے ہیں۔ آپ کو کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اہم ہیں۔ آپ کی خاموشی، آپ کا ٹھہراؤ اور آپ کا اپنے کام میں مگن رہنا ہی آپ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آج سے اپنے ذہن کو یہ نئی کمانڈ دیں۔ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کسی کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں یا کسی نتیجے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں تو خود سے کہیں میں اپنے عمل کا مالک ہوں، نتائج کا نہیں۔
میں پرسکون ہوں کیونکہ میں اپنی ذات میں کافی ہوں۔ یہ آپ کی نفسیات کو کمی سے کثرت کی طرف موڑ دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ اپنے اندر یہ آزادی پیدا کریں گے، باہر کی دنیا میں بھی تبدیلیاں آنے لگیں گی۔ وہ لوگ جو آپ کو نظر انداز کرتے تھے وہ آپ کے وقار کو پہچاننے لگیں گے۔ وہ مواقع جو آپ سے دور بھاگتے تھے وہ آپ کے دروازے پر دستک دیں گے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ایک موقع ہے، یا تو آپ اسے خوف میں گزار دیں، اسے آزادی کے احساس کے ساتھ جئیں۔ یاد رکھیں آپ ایسی مخلوق ہیں جس کے اندر کائنات کی تخلیقی طاقت پوشیدہ ہے۔ جب آپ اس طاقت سے جڑ جاتے ہیں تو آپ کو کسی کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ آپ خود وہ مرکز بن جاتے ہیں جس کے گرد کائنات گھومتی ہے۔ آج کا یہ دن، یہ وقت اور یہ فیصلہ آپ کی زندگی کی ایک نئی کتاب کا پہلا صفحہ ہے۔ اسے پورے یقین اور پوری آزادی کے ساتھ لکھیں۔ آپ صرف ایک انسان نہیں، آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جس کی مثالیں آنے والا وقت دے گا۔ بس خود کو آزاد چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ کائنات کیسے آپ کی مرضی کے مطابق اپنے راستے بدلتی ہے۔ کیونکہ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس حقیقت کے سپرد کر دیتے ہیں کہ جو میرا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آپ کی منزل سے دور نہیں رکھ سکتی۔ یہی حقیقی آزادی ہے، یہی حقیقی کامیابی ہے اور یہی آپ کا مقدر ہے۔ اس کتاب کا حصہ چہارم زندگی میں ڈیٹیچمنٹ کو پریکٹس کرنے کے لیے 30 دن کا لائحہ عمل دیتا ہے۔ اب وقت ہے عمل کا۔ یہ 30 دن کا چیلنج آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ پہلا ہفتہ، خاموشی۔ ہر بات پر ری ایکٹ کرنا چھوڑ دیں۔ خاموشی آپ کے وقار کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دوسرا ہفتہ، حدود۔ اپنی زندگی کے لیے حدود یعنی باؤنڈریز طے کریں۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں دخل دینے کی اجازت نہ دیں۔ تیسرا ہفتہ، تخلیق۔ وہ کام کریں جو آپ کی روح کو سکون دے۔ اپنی تخلیقی صلاحیتوں، لکھنا، ڈیزائننگ یا جو بھی آپ کا مشن ہے اس میں خود کو غرق کر دیں۔ چوتھا ہفتہ، سپردگی۔ نتائج کو کائنات کے حوالے کر دیں۔ اپنا بہترین دیں اور باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ زندگی کا مقصد کسی کو قائل کرنا نہیں بلکہ خود کو دریافت کرنا ہے۔ جب آپ اپنی ذات میں مکمل ہو جاتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہر چیز، ہر موقع اور ہر رشتہ خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ ایسی مزید کتابوں میں چھپے راز اور اسباق جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔